بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجال محمد۔ تو آپ سب کو میری طرف سے شہزادہ قاسم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجال محمد ابن امام حسن علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجال محمد، اور شہزادے کا جن کے فضائل اور مناقب اتنے ہیں کہ کوئی شخص اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت 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 مبارک ہو۔ 7 شعبان جو کہ ایک شہزادے کا ظہور ہے، تو اسی شہزادے کی خوشی کے لیے ہم یہ ویڈیوز بناتے ہیں، اور آپ کو فضائل تو میں نہیں سنا سکتی اتنے، پر میں نے اپنے طرف سے کوشش ضرور کرنی ہے کہ آپ سب کو میں سناؤں۔ شہزادہ قاسم علیہ السلام کے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ ہیں، اور امام علی علیہ السلام آپ کے بابا خود امام اور آپ کے چچا امام، کیونکہ وہ امام حسین ہیں، اور وہ چچا بھی جو علمدار کربلا وفاؤں کا پیکر۔ اگر آپ کے حسن کی بات کی جائے تو چاند بھی مانند پڑ جائے، ستارے شرما جائیں، خود ملائکہ فرشتے حور و غلماں حیران ہوں۔ جس شہزادے کے بابا اور جد اتنے حسین ہوں وہ خود کیا ہوگا۔ یہ وہ شہزادے ہیں کہ حسن شرمائے، اور جن کو میدان کربلا میں دیکھ کر جو دشمنان کفر تھے وہ خوبصورتی پہ آپ کے رشک کرتے تھے کہ لگتا ہے جیسے کربلا میں آج کوئی چاند اتر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ شہزادے کا ظہور 7 شعبان مدینہ منورہ میں آپ کا ظہور ہوتا ہے۔ آپ کے والد ماجد امام حسن علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ پاک بی ام فروہ سلام اللہ علیہا ہیں، جن کی عظمت اور پاک دامنی کے گواہ خود اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور آپ واحد تھے، آپ کو کوئی بہن بھائی نہیں تھا، جبکہ امام حسن علیہ السلام کی اور بھی زوجیں تھیں، پر آپ کربلا میں اپنے چچا کے ساتھ اس سفر راہ حق میں شریک تھے جس میں خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جس چیز کا۔ اور جناب قاسم علیہ السلام کی عمر کربلا میں 13 برس کی تھی، اور کہتے ہیں کہ جناب قاسم علیہ السلام کا نکاح جو ہونا تھا وہ بی بی کبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہونا تھا، جو کہ امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں اور شہزادی تھیں۔ اگر بات کی جائے فروہ سلام اللہ علیہا کی، تو آپ کے ایک ہی بیٹے تھے، اور جن کا نام جناب قاسم تھا، اور امام حسن علیہ السلام کی خوشی کا بھی کوئی معیار نہیں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک امام صاحب اولاد ہوتے ہیں اور ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور جناب قاسم علیہ السلام نے وہ کربلا میں کردار ادا کیا جو کہ شاید امام حسن علیہ السلام ادا کرتے، پر چونکہ مولا کو زہر کے ذریعے سے شہید کرا دیا گیا تھا، تو اسی لیے جناب قاسم نے اپنے بابا کی جو کردار تھا وہ کربلا میں پیش کرنا تھا، تاکہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی کمی محسوس نہ ہو، کیونکہ کربلا میں وہ اکیلے تھے۔ اور جس طرح کربلا میں 7 محرم کو جناب قاسم علیہ السلام کی مہندی نکلتی ہے، وہ بھی تشبیہ دی جاتی ہے، اور اس سوگ کو منایا جاتا ہے کہ کس طرح جناب قاسم کے سہرے اور مہندی کے ارمان تھے سب کو، تمام اہل بیت علیہ السلام کو، پر چونکہ کربلا کا منظر اور واقعہ رونما ہونا تھا، اس وجہ سے سارے ارمان ویسے ہی رہ گئے جو ہونے تھے۔ تو اسی لیے ہم جناب قاسم کی یاد میں مہندی نکلتی ہے 7 محرم کو کربلا میں، اور کافی پاکستان کے شہروں میں بھی اسی طرح نکلتی ہے، اور جناب قاسم علیہ السلام کا سہرا بھی پڑھا جاتا ہے، قصیدوں کی صورت میں، غم کی صورت میں بھی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ارمان ہوتا ہے۔ اور جناب قاسم کی خوبصورتی کی تو بات کی جائے تو امام حسن علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بہت زیادہ، جس کی کوئی تعریف، کوئی ایک لمٹ آپ لگا ہی نہیں سکتے۔ اور اسی طرح جناب قاسم علیہ السلام بھی اپنے بابا کی جیتی جاگتی تصویر تھے، اور امام حسن علیہ السلام کی وہ نشانی تھے، تو اسی لیے مولا امام حسین علیہ السلام نے ان کو جنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، پر چونکہ مولا غازی علیہ السلام کے اصرار پر اور شہزادے کے اصرار پر امام نے اجازت دی۔ تو یہ فضائل ہیں شہزادے قاسم کے کہ وہ کس طرح، اور جناب قاسم جب 3 سال کے تھے تبھی ان کے والد بزرگوار اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے، اور امام کو بھی اس چیز کا افسوس تھا اور دکھ تھا، پر آپ کو کبھی امام حسین نے ان کی کمی محسوس ہونے نہیں دی، اور اپنے بچوں کی طرح پالا، ویسی ہی تربیت کی جس طرح جناب علی اکبر کی شہزادے عسکر کی، اسی طرح جناب قاسم بھی سب کے لاڈلے تھے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔